حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو غلامی سے نکال کر آزادی دی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو برابری کے حق دیا۔ آپ کے آنے کے پہلے لوگوں کو حق نہیں ملتا تھا، تو ایسی صورت میں جہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے کے آئے، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، اور یہ بتایا نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے تک ہر مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے، ظالم کو بھی سزا ملنی چاہیے، مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے، اور بچوں کے، عورتوں کے، غلاموں کے حقوق سیٹ کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمات اپنے دی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حدیثیں لگی ہوئی ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، تو یہ میسیج دیا ہے، یہ اتنا بڑا مانوتا کا میسیج ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا میسیج کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں آج کے دن آپ کے اس میسیج کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب کو مبارکباد پیش کریں گے، اور ہمیں چاہیے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس پہ عمل کریں، اور اپنے عمل کے ذریعے جو ہے پیغام کو پہنچائیں۔ حضور نے یہ فرمایا دیکھو کسی پہ ظلم نہ کرو، حضور نے یہ فرمایا دیکھو کنیز ہے یا غلام ہے، سب جو ہے برابر ان کے ساتھ مہربانی کرو، مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی کوئی بھی عمل کرو یہ تمہارے ذہن پہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، بھگوان دیکھ رہا ہے، جب یہ تمہارے ذہن پہ ہوگا تو پھر تم ایسا کام نہیں کرو گے جو اسلام اور شریعت برداشت نہیں کرتا۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے یہ ہے کہ وہ خوف خدا ہو۔ لیکن کیا ہے، بعض لوگوں کے درمیان ایسا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نہ بھگوان کا خوف ہے نہ خدا کا خوف ہے نا، وہ جو ہے نہ اپنے ماں باپ کا خوف ہے نہ بڑوں کا خوف ہے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں نا۔ معلوم یہ ہوا کہ ماحول ایسا بن گیا ہے، بہرحال اب کیا کیجیے گا، عام بات ہے نا کہ نہ ماں باپ سے ڈرتے نہ کسی سے ڈرتے ہیں، ایسا ماحول ہو گیا کہ بیوی سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ خوف خدا ہو جائے۔ جب خوف خدا ہو جائے گا، اس کے اندر پیدا ہوگا کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ بھگوان دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ حضور کے پیغام کو عام کریں، ہے نا، لوگوں تک پہنچائیں جتنا بھی ہو سکے، جس طریقے سے بھی ہو سکے، جس طریقے سے کتنا بہترین اہتمام کرتے ہیں نا دارالقضا کی طرح، ہم بھارتی کی طرف سے، ہے نا، اور میں یہی چاہوں گا کہ اسی طرح پیغام پہنچاتے رہیں۔ یہ جو ہم نے پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے، اس کا مین وجہ یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارہ، اور بھائی چارہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی جو بات بتائی ہے کہ تم لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، لہٰذا ہم اپنے اینسسٹرز کی طرف چلے جائیں گے تو سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ نمبر 2 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریسزم اور کاسٹزم یہ دونوں کو کنڈون کیا ہے کہ کوئی گورے کو کوئی کالے پہ فضیلت نہیں، کوئی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں، کوئی عرب کو عجم پہ فضیلت نہیں، کوئی عرب کو اس پہ فضیلت نہیں، لہذا الا بالتقویٰ۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری چیز، ہر انسان اللہ کے نزدیک محترم ہے، لہذا ایک انسان کا بھی قتل پورے انسانیت کا قتل ہے، اور اگر ایک انسان کو بھی آپ زندگی اس کی بچاتے ہو تو پوری انسانیت کو آپ بچا رہے ہو۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے اس طرف لے آتی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان یا صرف عرب یا صرف اس وقت کے لیے یا اس جگہ کے لیے نہیں بلکہ گلوبلی بھیجے گئے تھے، جس میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ہم نے آپ کو پورے دنیا کے لیے بھیجا گیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ या ठिकाणी मीरा भाईंदर या ठिकाणी आलेलो आहोत। दारुल कज्जा फाउंडेशन, त्याचप्रमाणे हम भारतीय यांच्यामार्फत ईद मिलाद हा कार्यक्रम या ठिकाणी मोहम्मद पैगंबर यांची जयंती या ठिकाणी संपन्न करण्यासाठी या ठिकाणी मला आमंत्रित केलेलं होतं, आणि या ठिकाणी भाईचारा वाढवण्यासाठी, समाजामध्ये एकता निर्माण होण्यासाठी, बंधुभाव निर्माण होण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म असला पाहिजे। त्या प्लॅटफॉर्मवर सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र आले पाहिजे आणि भारताला गुण्यागोविंदाने आणि सुखाने राहण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, ह्या उद्देशाने ही परिषद भरवली होती। आणि त्यासाठी मी पाहिलेलं की या सर्व जाती धर्माचे लोक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि एका विचाराने हा कार्यक्रम त्यांनी चांगल्या पद्धतीने संपन्न केलेला आहे। तर असे कार्यक्रम वेळोवेळी झाले पाहिजेत आणि भारतामधला जो माहोल आहे भाईचाराचा तो जास्तीत जास्त वाढला पाहिजे। हम ये बताना चाहेंगे कि नबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। तो रहमत की जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी किस्में हो सकती हैं, वो आपने बांटने की कोशिश की।
مثلاً ہر طبقے کے لوگوں کے لیے آپ نے اصول اور ضوابط بنائے. اب دیکھیے پیالے میں اگر دودھ ہوگا گرائیں گے تو دودھ ہی گرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، تو رحمت کے پیغام چھوٹوں کو، بڑوں کو، ماں باپ کو، بچوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو اسی حساب سے اصول اور ضابطے بنائے اور اخلاق کی تعلیم دیے. جسے کہا جاتا ہے آدمی میں انتر ہے. اس ماحول میں بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، بڑا بجٹ خرچہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے سماج کے اندر پھوٹ پڑے اور کیسے سماج میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر کے الگ بٹوارے میں الگ الگ گروپ میں کھڑے ہو جائیں تاکہ نیتا گری چلتی رہے. لیکن ہم سب انصاف پسند اور ایکتا کو ماننے والے لوگوں کی ہمارا کرتویہ یہ ہے کہ ایسا پریاس کرے کہ سماج کو کیسے جوڑا جائے، اور وہ جوڑنے کے لیے سماج کو اور نیائے ستھاپت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر محمد صاحب کا جو سندیش وہ لے کر آئے تھے اس سندیش کو عام کیا جائے. اسی کے سلسلے میں آج یہ پریتن کیا گیا کہ ان کے پیغام کو ہم سارے انسانوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں.